استخارہ کیا ہے؟ استخارے کے بارے میں بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں اور اس سلسلے میں بہت ساری باتیں پھیلی ہوئی ہیں جو احادیث مبارکہ کے اندر نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ان ساری باتوں کو لوگ انجام دیتے ہیں۔ تو آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ استخارہ سنت کی روشنی میں کس طریقے سے کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ احادیث مبارکہ کے اندر فرمایا گیا ہے کوئی بھی کام اہم آپ کو لگتا ہو تو اس کام کے لیے آپ استخارہ ضرور کریں، کیونکہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں تمام کاموں میں استخارہ اسی طرح سکھاتے تھے جس طرح قرآن پاک کی صورت سکھایا کرتے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ قرآن پاک کی صورت کا سکھانا جتنا اہم اور ضروری کام ہے، اسی طرح استخارہ کرنا اتنا ہی اہم اور ضروری کام ہے، اور ہمیشہ استخارہ کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح کوئی بھی معاملہ درپیش ہو، ضروری نہیں ہے کہ جب بڑا معاملہ ہو تبھی استخارہ کرنا چاہیے۔ ویسے عامتاً استخارہ کاروبار کے لیے، بزنس کے لیے، شادی بیاہ کے لیے، رشتہ وغیرہ دیکھنے کے لیے کیا جاتا ہے، اور اکثر لوگ ایسے ہی موقع پر کرتے ہیں، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ فتح الباری کے اندر ایک ترتیب لکھی ہے کہ پہلے آدمی کو جب ارادہ ہوتا ہے کسی کام کے کرنے کا تو پہلے کیا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے۔ تو احادیث مبارکہ کے اندر فرمایا گیا ہے اذا ہم احدکم بالامر، تو ہم کہتے ہیں اس ارادے کو جو اول وہلے میں دل کے اندر آئے۔ پتہ یہ چلا کہ جب پہلے وہلے میں کوئی کام کے بارے میں یہ خیال ہو کہ مجھے یہ کرنا ہے، ابھی آپ نے ارادہ نہیں کیا کہ یہی مجھے کرنا ہے، بلکہ صرف آپ کو خیال آیا، تو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ تو ایسے موقع پر یہ یاد رکھیں کہ استخارہ ایسے ہی موقع کے لیے ہے۔ بات کا موقع جو ارادہ کر لے پھر آپ استخارہ کریں، یہ تو ہے ہی، لیکن پہلے وہلے میں ہی اللہ رب العزت کی طرف رجوع ہو، اللہ رب العزت سے خیر طلب کریں اور اللہ رب العزت سے عاجزی کے ساتھ مانگیں۔ اسی لیے کسی ایک جانب کو ترجیح دیے بغیر استخارہ کرنا چاہیے تاکہ جو بھی معاملہ رہے اللہ رب العزت ہمارے سامنے کر دے۔ پھر اسی طرح استخارہ جب کرے تو بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ آپ پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لیں، اور 2 رکعت یہ نفل نماز آپ پڑھیں گے اور نفل ہی کی نیت کریں گے۔ استخارے کی نماز کی نیت نہیں کریں گے، بلکہ نفل نیت سے آپ 2 رکعت پڑھیں گے، چاہے آپ صلاۃ الحاجت پڑھ سکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو کوئی معاملہ درپیش ہو تو 2 رکعت نفل نماز پڑھے۔ پھر نماز کے بعد یہ دعا مانگنا چاہیے اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان كنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدره لی ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به۔ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ میں آپ کے علم کے واسطے سے آپ سے خیر کا طلبگار ہوں، اور آپ کی قدرت کے واسطے سے قوت کا طلبگار ہوں، اور آپ کے عظیم فضل کا طلبگار ہوں۔ بے شک آپ قادر ہیں اور میں کمزور ہوں، اور آپ جانتے ہیں میں نہیں جانتا، اور آپ غیب کی باتوں سے باخبر ہیں، واقف ہیں۔ اگر آپ کے علم میں یہ کام میرے دین، میری معیشت اور انجام کار میں بہتر ہو تو اسے میرے لیے مقدر فرما دیجئے، اور اے اللہ اسے میرے لیے آسان فرما کر میرے لیے اس میں برکت اور خیر ڈال دیجئے، اور اگر آپ کے علم میں یہ معاملہ اور یہ چیز اور یہ امر میرے دین، میری معیشت اور انجام کار میں برا ہو تو اس کو مجھ سے اور مجھ کو اس سے ہٹا دیجئے، اور میرے ذہن سے اس کا خیال نکال دیجئے، اور میرے لیے خیر کو جہاں کہیں ہو مقدر فرما دیجئے، پھر مجھے اس پر راضی فرما دیجئے۔ تو اس کے اندر ان ھذا الامر کا ایک جملہ ہے
اس کو کہتے وقت جو بھی حاجت ہو اسے پیش کرنا چاہیے اور اس کو دل میں لانا چاہیے، زبان سے اظہار کر دے تو بھی چلے گا، کوئی حرج نہیں۔ پھر اسی طرح جب ہم استخارے کی دعا مانگے تو صرف دعا کے الفاظ پڑھنا نہ ہو، بلکہ اپنی محتاجگی اور اپنی بے کسی کا بھی سامنے سے اظہار ہو۔ لہذا دعا پڑھنا نہ ہو بلکہ دعا مانگنا ہو۔ اس لیے جب بھی آپ استخارہ کریں تو خاص طور سے پہلے اس کا ترجمہ پڑھ لیں، تو آپ کو اس سے بہت زیادہ آسانی ہوگی۔ نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم سمجھ لیں، سمجھ بھی نہیں سکتے کسی سے تو کسی سے سن لیں کہ اس کا ترجمہ کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کے اندر ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ جب تجھے کوئی معاملہ درپیش ہو تو اپنے رب سے 7 مرتبہ خیر طلب کر۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر ایک مرتبہ استخارہ کر کے کچھ سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ، 7 مرتبہ تک آپ استخارہ کر سکتے ہیں۔ طریقہ وہی رہے گا کہ 2 رکعت آپ نماز پڑھیں گے اور بعد میں دعا کریں گے۔ پھر جو خیال تیرے دل میں غالب ہو اسے کر گزر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو خیال تیرے دل میں غالب ہو اسے کر گزر کہ خیر اسی میں ہے۔ بہت سے لوگ جو یہ بولتے ہیں کہ خواب آئے گا اور کالا اگر دکھے تو آپ کا کام نہیں ہوگا، وائٹ اور ہرا کلر کا رنگ دکھے تو سمجھ لو کہ آپ کا کام ہو جائے گا، یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ احادیث مبارکہ کے اندر اس طرح نہیں ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جب سو جائیں، سونے میں کوئی چیز دیکھیں، ہو سکتا ہے وہ وہی چیز ہو جس کے بارے میں آپ کرنا چاہ رہے ہو، پھر آپ کو اٹھنے کے بعد دلی اطمینان ہو جائے، یہ ایک الگ بات ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ کو کوئی خواب آئے گا اور خواب کے اندر بتایا جائے گا یا آپ کو القاء ہوگا، بس جو بات دل میں آئے گی اسی کو القاء کہا جاتا ہے۔ جب دل میں آ گیا کہ اب مجھے یہ کرنا ہے، اور اگر دل میں نہ بھی آیا اور اگر آپ نے کوئی کام کرنا شروع کر دیا ہے تو یہ سمجھ لیجئے یہ جو کام ہو رہا ہے آپ کا، یہ اللہ رب العزت ہی کی طرف سے فیصلہ ہو چکا۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا کہ ہم نماز پڑھیں یا استخارے کی دعا مانگیں، تو آدمی کو کیا کرنا ہے؟ فوری کام ہے، تو آپ کیسے استخارہ کریں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بھی کسی کام کا ارادہ فرماتے تو یہ دعا پڑھ لیتے، اللہم اغفر لی واختر لی، اللہم اغفر لی واختر لی، اللہم اغفر لی واختر لی۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا استخارہ ہو گیا۔ اگر آپ کو یہ بھی نہ آئے تو آپ صرف یہ مانگ لیں کہ اللہ میرے لیے خیر عطا فرمائیے، بھلائی میری مقدر بنا دیجیے، انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا اور ہر جگہ آپ کو صحیح رہنمائی اور صحیح منزل نصیب ہوگی۔